یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے معزز اور قابل قدر سامعین، اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے عالمی اشاعتی ادارے دارالاسلام ریسرچ سینٹر نے شائع کیا ہے، اور یہ اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 جلدوں پر مشتمل ہے. اس کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ دروس و عبر اور فوائد و ثمرات لیے محترم دکتور علی محمد سلابی صاحب نے 3 جلدوں میں تحریر کیا ہے. میری کوشش ہے اور اللہ تعالیٰ سے میری التجا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو وجہ وجوہ کائنات ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، ان کی زندگی کے ہر پہلو کو آپ کے سامنے لا سکوں. لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں ایسا نہیں کر سکوں گی، اور میں ایسا کر بھی نہیں سکتی، اور شاید کسی بشر کے لیے ممکن ہی نہیں کہ ان کی سیرت کو مکمل طور پر بیان کیا جا سکے. صدیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، صدیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، تیری صفات کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا. پھر بھی اس ناچیز کی یہ کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ان کی زندگی کے اہم پہلوؤں کو اپنی زندگیوں میں بطور مثال لانے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھ سکوں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، التجا ہے کہ وہ میری اس کوشش میں برکت ڈال دیں، اور میری زندگی اور آپ کی زندگی، جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، سب کی زندگیوں میں ایسا نور بھر دے، ایسی روشنی بھر دے، ایسی توفیق بھر دے، ایسی رحمت بھر دے، ایسا سایہ ڈال دے کہ ہم سیرت نبی کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اپنی زندگیوں میں لا سکیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان زمین کی مخلوق ہی نہیں ہے، یہ جنت کی مخلوق ہے، جسے بڑے ہی مان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا اور فرشتوں سے تعظیمی سجدہ کروایا تھا. جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، جو جنوں میں سے تھا، اس کو غرور تھا کہ میں تو آگ کی لپٹ سے، جو بغیر دھوئیں کی آگ ہے، اس سے بنا ہوا ہوں، اور میرے تو شرارے بڑے بلند ہیں، میں تو بہت ہی بڑی چیز ہوں، تو یہ تو ایک مٹی کا پتلا ہے، اس کو میں سجدہ کیوں کروں؟ تو اس نے کہا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کس بات نے روکا؟ تو اس نے کہا کہ میں بہت بڑا ہوں، یہ مٹی کا پتلا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس نے کہا کہ میں اسے بہکاؤں گا، کیونکہ اس کی وجہ سے میں نامراد ہوا ہوں، اور میری دشمنی انسان سے اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے اللہ کے دربار سے ہٹا دیا گیا. میں اس کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، اسے ہر طریقے سے گمراہ کروں گا. اللہ نے فرمایا تو جا، تجھے مہلت ہے قیامت تک کے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا. بس معزز سامعین، یہی ایک جملہ میری زندگی بدل گیا. میں نے سوچا کیوں نہ
اللہ تعالیٰ نے جو اتنا مان بشر پر رکھا ہے اور جسے اس نے بے پناہ محبت بھی کی ہے، اس مان کو پورا کیا جائے۔ اس مان کو پورا کرنے کے لیے کیا قیمت ہے سوائے یہ چند سانسیں، یہ عارضی زندگی جو اس نے ہمیں اس لیے دے کر بھیجا ہے کہ ہم اس بے وفائی کو وفا میں ثابت کر سکیں۔ اور میری التجا ہے، خدا سے دعا ہے اور کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چند لوگوں میں جس پر اس نے مان کیا تھا، اس میں مجھے اور آپ سب کو بھی شامل فرمائے، تاکہ ہم اس کی رضا پالیں اور اس کے ساتھ وفا نبھا سکیں اور اس کے پیار کی اپنی زندگیاں دے کر قیمت چکا سکیں۔ وہ ہم سے سوائے فرما برداری کی اور کچھ نہیں چاہتا، اور وہ جنتوں میں ہمارا منتظر ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی چیزیں بنائی ہیں جسے آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا اور نہ کبھی خیال گزرا۔ اتنی محبت سے جب خدا ہمارا انتظار کرتا ہے تو اس محبت کے سامنے ہماری زندگی کی چند گھڑیاں کیا وقت رکھتی ہیں؟ ہم کیوں اس کے احکام سے بغاوت کریں جو اتنا پیار کرنے والا ہو؟ تو آئیے ہم سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج سبق شروع کریں گے۔ اس سے پہلے مختلف آسمانی صحائف اور آسمانی کتابوں سے بائبل، زبور، توریت اور آسمانی صحائف جتنے بھی نبیوں پر گزرے، میں نے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اور اب اسی سلسلے کی بائبل سے ہی ماخوذ غزلیات سلیمان علیہ السلام کی بشارت، آج میں اس کے اوپر آپ کے سامنے بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، اور ہم آج اپنا سبق شروع کرتے ہیں غزلیات سلیمان علیہ السلام کی بشارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب غزل، الغزلات یا نشید الانشاد کے حوالے سے چند باتوں کو بتانا میں ضروری سمجھتی ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ علماء بائبل کے ہاں یہ عام طور پر تسلیم کیا گیا ہے کہ غزل الغزلات کے مصنف بادشاہ اور نبی سلیمان علیہ السلام ہیں، تاہم اس کا سارا متن ان سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، سلیمان علیہ السلام نے مبینہ طور پر یہ گیت 10ویں صدی قبل مسیح کے وسط میں نظم کیے، تاہم ان کی حتمی ترتیب و تحریف غالباً 3-4 صدی قبل مسیح میں پایا تکمیل کو پہنچی۔ نمبر 3، بعض تحریف کرنے والوں نے ان میں کھلم کھلا فحش مواد شامل کر دیا۔ نمبر 4، فحش اور ناشائستہ مواد شامل ہونے کے باعث قدیم و جدید یہودی علماء نے یہ ضروری سمجھا کہ عورتوں اور 30 سال سے کم عمر کے مردوں کے لیے ان غزلات کا مطالعہ ممنوع قرار دے دیا جائے۔ متن کی نحوی ترکیب میں ہم آہنگی کے فقدان کے باعث انہیں آزاد غزلوں کا مرقع کہا جا سکتا ہے۔ پہلی صدی عیسوی کے آخر میں ربی عقیبہ نے لکھا، بائبل کی تمام تحریریں مقدس ہیں مگر غزلات مقدس ترین ہیں۔ اس دور کے ایک اور ربی نے یہ مبالغہ آمیز رائے دی، اگر اللہ بنی اسرائیل کو توریت نہ دیتا تو غزلات دنیا پر حکمرانی کے لیے کافی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک فرمودے کے الفاظ یہ ہیں، میرا محبوب سرخ و سفید ہے، وہ 10,000 میں ممتاز ہے، اس کا سر خالص سونا ہے، اس کی زلفیں پیچ در پیچ اور کوے سی کالی ہیں، اس کی آنکھیں ان کبوتروں کی مانند ہیں جو دودھ میں نہا کر لبے دریا تمکنت سے بیٹھے ہوں، اس کے رخسار پھولوں کے چمن اور برسان کی ابری ہوئی کیاریاں ہیں،
اس کے ہونٹ سوسن ہیں جن سے رقیق مر ٹپکتا ہے، اس کے ہاتھ زبرجد سے مرصع سونے کے حلقے ہیں، اس کا پیٹ ہاتھی دانت کا کام ہے جس پر نیلم کے پھول بنے ہوں، اس کی ٹانگیں کندن کے پایوں پر سنگ مرمر کے ستون ہیں، وہ دیکھنے میں لبنان اور خوبی میں رشک سرور ہے، اس کا منہ از بس شیریں ہے، ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، یہ ہے میرا محبوب، یہ ہے میرا پیارا۔ اب معزز سامعین، اس ارشاد کے بین ان سطور کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ سطور، یہ الفاظ، یہ قطع یا یہ جو شاعری کی گئی ہے، یہ جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں، یہ جو فرمودہ بیان کیا گیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، اس میں کس محبوب کی طرف اشارہ ہے؟ کون اس قدر حسین ہے؟ کون سراپا عشق انگیز ہے؟ تو آئیے ہم ایک ایک لائن کو دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں کن پر پوری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے میرا محبوب سرخ و سفید ہے۔ بعض علماء بائبل کہتے ہیں کہ غزلات کی مذکورہ آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی پیش گوئی کی گئی ہے اور اس میں محبوب کا اشارہ مسیحی کلیسا کی طرف ہے، جبکہ یسوع اس کے محب لور ہیں، لیکن یہ بات دور ازکار اور محل نظر ہے۔ میرا محبوب عبرانی لفظ دودی کا ترجمہ ہے جس کے معنی ہے اسٹرانگ ڈکشنری میں یوں دیے گئے ہیں: محب، لور، دوست، محبوب، بی لوڈ، خصوصاً چچا، باپ کا بھائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے چچا ہوئے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام آل اسحاق میں سے ہیں۔ یوں دودی چچا یا مجازن چچا کی اولاد کا اشارہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے جو آل اسماعیل میں سے ہیں۔ اس کے برعکس عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، ان کا کوئی پدری رشتہ نہیں ملتا جو اس پیش گوئی کے مطابق ہو۔ ان کی والدہ مریم بھی سلیمان علیہ السلام کے والد داؤد علیہ السلام کی نسل سے تھیں، اور وہ داؤد کے کسی بھائی کی اولاد سے نہ تھیں۔ ان کی والدہ مریم بھی سلیمان علیہ السلام کے والد داؤد علیہ السلام کی نسل سے تھیں، اور وہ داؤد علیہ السلام کے کسی بھائی کی اولاد سے نہ تھیں۔ صحیفہ سلیمان غزلات کی عبرانی عبارت میں آخری نبی کے ہاتھوں فتح مکہ کا صاف ذکر ہے، اور 10,000 قدسیوں صحابہ کے الفاظ تھے جنہیں تحریف کرنے والوں نے بدل کر کچھ کا کچھ بنا دیا۔ آپ بھی سنیے، وہ 10,000 میں ممتاز ہے۔ عبرانی بائبل کا اصلی لفظ دگل ہے جس کا ترجمہ ممتاز کیا گیا ہے، اگرچہ اسٹرانگ ڈکشنری میں اس کے معنی منفرد، ممتاز ترین دیے گئے ہیں۔ 10,000 عبرانی لفظ ریپاپا کا ترجمہ ہے جس کے معنی ہے 10,000۔ گویا اس فقرے میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے جب 10,000 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ نمبر 3، فرمودہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تیسری لائن ہے: اس کی زلفیں پیچ در پیچ اور کوے سی کالی ہیں۔ بائبل میں تحریف کرنے والوں کا کمال ملاحظہ فرمائیں، انہوں نے لفظ عرب معرفہ کو نکرہ کر کے الغراب یا راون، بڑا سیاہی مائل نیلا کوا بنا دیا ہے، جبکہ عبرانی بائبل میں آیت کے آخری الفاظ دراصل یوں ہیں: قوسا و خوا تل تل سے شہرتوں کا عرب۔ عبرانی میں سیاہ کوے کے لیے لفظ عرب ہی استعمال ہوتا ہے، مگر وہ نکرہ ہے، جہاں دراصل معرفہ عرب بمعنی عرب کا باشندہ، شہرت
کا عرب استعمال ہوا ہے، لہٰذا اس آیت کا صحیح ترجمہ یوں ہوگا: There is a slight curl in his locks and they are extremely black. He is an inhabitant of Arabia. اس کی زلفیں ہلکے ہلکے گھنگرو والی ہیں اور بے حد سیاہ ہیں، وہ عرب کا باشندہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل بیان کرتے ہوئے تخصیص فرماتے ہیں کہ وہ عرب میں مبعوث ہوں گے، مگر اہل کتاب نے تحریف کر کے اسے کچھ سے کچھ بنا دیا۔ مسیحیوں نے مانوی تعریف کر کے سلیمان علیہ السلام کے الفاظ کو عیسیٰ علیہ السلام کا کلام بنا دیا اور سلیمان علیہ السلام کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے مسیحی کلیسا کو محبوب مسیح بنا کر پیش کر دیا۔ وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ یہ آیت عبرانی میں یوں ہے، اسے یوں پڑھیں گے: ہوا کلہ محمد۔ انگریزی اور اردو بائبل میں کلو کا ترجمہ آل ٹوگیدر سراپا اور محمد دین کا ترجمہ لولی عشق انگیز کر دیا گیا ہے، جو کسی طور پر درست نہیں۔ عبرانی میں اصل لفظ جو ہے یعنی محمد کی احترامی جمع ہے، جس کے معنی اسٹرانگ ڈکشنری اور آکسفورڈ انگلش اردو ڈکشنری میں درج ذیل ہے۔ ڈیلائٹفل، ڈیلائٹ مسرت بخش، فرحت بخش، ڈیزائر شادمانی، بی لوڈ تمنا، محبوب گوڈلی، وجیہ خوبصورت، لولی پیارا پلیزنٹ اور پر لطف۔ محمد دین کے معنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوری بائبل میں لفظ محمد دین یہی ایک جگہ آیا ہے۔ اس کے آخری دو حروف یم جمع کی علامت ہیں اور جمع احترامی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے محمد دین کا صحیح ترجمہ محمد دا گریٹ، میگنیفیسنٹ، محمد علی شان ہوگا، جہاں محمد اسم معرفہ ہے، مگر بائبل کے تحریف کنندگان نے اسے نکرہ بنا کر اس کے مختلف ترجمے کر ڈالے ہیں۔ اس پوری آیت وَقُلْ محمدین کا صحیح ترجمہ یوں ہوگا: He is exactly grateful دی محمد۔ مہمان اور محمدین بائبل کے بیشتر اسماء معرفہ و معنی الفاظ ہوتے ہیں۔ ان کے سیاق و سباق سے یہ تعین ہوتا ہے آیا کوئی لفظ اسم معرفہ کے طور پر استعمال ہوا ہے یا صرف بامانی لفظ کے طور پر۔ بائبل میں 9 جگہ لفظ محمد MAD یا محمد بطور اسم نکرہ آیا ہے، جہاں مترجمین نے اس کے معنی پلیزنٹ، پسندیدہ، ڈیزائر تمنا اور بی لوڈ محبوب بتائے ہیں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس گیت غزل میں لفظ محمد بطور اسم معرفہ آیا ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب نبی محمد دین یا محمد علی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو اسماعیل میں سے ہوں گے اور وہ عرب میں مابعوث ہوں گے۔ یہ خبر دیتے ہوئے سلیمان علیہ السلام نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات بیان کی ہیں وہ احادیث میں بھی شمائل نبوی کے عین مطابق ہیں۔ یوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ پیش گوئی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات سے بارے میں ہے، لیکن مترجمین نے اس میں تحریف کر کے اسے زبردستی یسوع مسیح اور ان کے محبوب کلیسا پر چسپاں کر دیا ہے۔ حضرت سلیمان کی فرمودہ کی 5ویں ورس میں لکھا ہے: اے یروشلم کی بیٹیوں۔ اس پیش گوئی کے آخر میں یروشلم کی بیٹیوں کا ذکر ہے، جو تحریف کا نتیجہ ہے، جہاں اصل عبرانی لفظ یروشالیم تثنیہ ہے، جس کے معنی اسٹرانگ ڈکشنری میں یہ بتائے گئے ہیں: A duel in allusion to its 2 main hills, founded peaceful Jerusalems or Jerusalems, the capital city of Palestine, Jerusalem. لیکن ہیسٹنگز ڈکشنری آف بائبل میں کہا گیا ہے تلم
امارانہ تو مصر کے مجموعے میں یروشلم کے ایک اولین حکمران کے خطوط سے پتہ چلا ہے کہ یہ نام یروشلم یا یروشیلیم فلسطین کی عبرانیوں بنی اسرائیل کے ہاتھوں فتح سے بھی پہلے موجود تھا، اور اس کا تلفظ اورشلم تھا، جس کے معنی شہر سلام، بلدۃ الامین یا دارالسلام یا پرامن شہر کے ہیں، اور یہ یوشع بن نون علیہ السلام کی فتح کے زمانے سے یروشلم کہلاتا تھا۔ پیش گوئی میں یہ نام تثنیہ کی شکل میں آیا ہے، چنانچہ یروشلم کے معنی ہے دو شہر امن۔ اس آیت کا مطلب نکلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطینی شہر سلام بیت المقدس اور عربی شہر سلام بلدۃ الامین مکہ مکرمہ دونوں کے باشندوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میرا محبوب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرب میں مبعوث ہوگا تو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کے لیے اس کی اطاعت اور پیروی لازم ہوگی۔ یروشلم یا یروشیلیم سامی نام ہے۔ 1400 قبل مسیح کے لگ بھگ اسے اورشلیم کہا جاتا تھا، جس کا عام مطلب ہے سلامتی کا شہر۔ عبرانی بائبل میں یہ لفظ سب سے پہلے یشوع میں استعمال ہوا ہے، جہاں اس کے ہجے یروشلائم میں ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں یروشلم کا نام 600 مرتبہ آیا ہے۔ یسایہ، نہمایہ اور انجیل متی میں سے اسے شہر قدس یا شہر مقدس بھی کہا گیا ہے۔ سالم اس شہر کا ابتدائی نام تھا، جو ابراہیم علیہ السلام اور ملک صدق کی گفتگو کے دوران میں آیا ہے، جہاں ملک صدق کو سالم کا بادشاہ بتایا گیا ہے۔ لفظ سالم عبرانی شالوم اور عربی سلام کی بنیاد ہے۔ یروشلم کے علاوہ اس کے لیے جو نام سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے وہ سیون ہے، جو پرانے عہد نامہ میں 100 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ سیون یا سیون ان پہاڑیوں میں سے ایک ہے جن پر یروشلم واقع ہے۔ پرانے عہد نامہ میں اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس کا نام داؤد کا شہر رکھا۔ اس وقت یہ قلعہ ہیکل مسجد اقصی کے جنوب کی طرف طویل چٹان پر واقع تھا۔ اثریات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شہر عہد داؤد علیہ السلام سے بہت پہلے آباد تھا، اور یہی اصل سیون ہے۔ حضرت داؤد بادشاہ علیہ السلام عہد کے صندوق تابوت سکینہ کو سیون میں لائے، اور اس وقت سے یہ پہاڑی متبرک سمجھی جانے لگی۔ بعد میں جب سلیمان بادشاہ علیہ السلام عہد کے صندوق کو نزدیک ہی کوہ موریہ پر ہیکل مسجد اقصی میں لے گئے تو وہ علاقہ بھی سیون کہلانے لگا۔ بعد میں تمام یروشلم کو سیون کہا جانے لگا۔ آج سے 1 صدی پہلے عربوں نے اسے القدس شریف کہنا شروع کیا۔ یہ بحیرہ روم کے مشرق میں 33 میل پر اور بحیرہ مردار کے مغرب میں 14 میل پر سطح سمندر سے 2550 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ 3 پہاڑیوں پر آباد ہے۔ ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں مشرق میں گہری وادی قدرون کی وادی کہا جاتا ہے۔ یروشلم جبرون خلیل کے شمال میں 19 میل پر اور سامریہ کے جنوب میں 30 میل پر تھا۔ آخری آیت ہے، یہ ہے میرا محبوب، یہ ہے میرا پیارا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پیش گوئی کے آخر میں دودی چچا یا مجازن چچا کی اولاد کے علاوہ رئی یا ریا استعمال کیا ہے، جس کا ترجمہ میرا دوست یا میرا پیارا کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا محمدین ان کا ساتھی نبی رائی یا متصل ہمسایہ ہے، اور وہ ان کے خاندان اسرائیلیوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ وہ غیر اسرائیلی ہے۔ اگر سلیمان علیہ السلام کا مقصود یہ ہوتا کہ اس محمدین کا تعلق ان کے اپنے خاندان بنی اسرائیل سے ہے تو وہ اس کے لیے مناسب لفظ یدید استعمال کرتے، اور اگر یہ محمدین اجنبی ہوتا تو وہ اس کے لیے موضوع لفظ احاب استعمال کرتے، لیکن انہوں نے دود اور رے کے الفاظ سے استعمال سے واضح کیا ہے کہ ان کا محبوب محمدین
بنی اسرائیل سے ہے، نہ کوئی اجنبی، بلکہ وہ ان کے چچا بزرگ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا اور اس کا تعلق عرب سے ہوگا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی اس پیش گوئی کے مطابق صرف آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد